نام کی بات چھوڑو مہاراج، کام کی بات کرو۔ اس بار ابھرنے والی آواز مردانہ تھی۔ آواز میں گہرا طنز اور حقارت شامل تھی۔ تم کسی دوسرے کی پتنی کے سندر شریر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو پھر یہ ادھیکار اپنی پتنی کو کیوں نہیں دیتے؟ تم تو سفید چمڑی کے مالک ہو، تمہارے دھرم میں تو الٹا سیدھا سب کچھ چلتا ہے۔ پاپ اور پن کی باتیں تمہارے جیسے دو منہے سانپ کو شوبھا نہیں دیتی۔ شریر کے سمبندھ میں گورا کالا نہیں چلتا، من من سے مل جائے تو سب بن جاتا ہے۔ متر بن کر رہو گے تو تمہارے جیون کے رنگ اور نکھر جائیں گے، دشمنی مول لو گے تو تمہارے شریر کی ہڈیاں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ ایک بات گرہ سے باندھ لو، تمہاری سندر پتنی میرے شرن میں ہے، اس سے بگاڑ کرو گے تو گھاٹے میں ہی رہو گے۔ میں تمہاری دوستی قبول کرتا ہوں، ہنری نے اپنی پالیسی کے تحت جلدی سے کہا، پرنتو تم اپنی پتنی کے کارن اپنی بدنامی سے بھی ڈرتے ہو۔ کیوں؟ ہنری اس سوال پر اچھل پڑا۔ وہ بات جو اس کے دل میں آئی تھی وہی مارٹینا کی زبان سے مرد کی آواز میں سنائی دی تو ہنری کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ میں جا رہا ہوں سرکار، پرنتو یاد رکھنا میرا رستہ دوبارہ کھوٹا کرنے کا وچار کبھی بھول کر بھی من میں مت لانا۔ کیا تم دوست کی حیثیت سے میرے کام آتے رہو گے؟ ہنری نے موقع پرست سیاستدان کی طرح تیزی سے سوال کیا، لیکن دوسری جانب سے کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ مارٹینا نے کسمسا کر ایک طویل انگڑائی لی، پھر آنکھیں بند کر کے دوبارہ بستر پر دراز ہو گئی۔ ہنری کی نظریں بدستور اس کے جسم پر مرکوز تھیں۔ شرافت حسین بڑے دل گردے کے مالک تھے، لیکن ننکا سے ملاقات کے بعد وہ کچھ مضطرب اور پریشان ہو گئے تھے۔ ننکا نے ان کی ملاقات زیادہ طویل نہیں ہوئی تھی، لیکن شرافت حسین نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ وہ نہایت مضبوط اعصاب اور پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں عملِ تنویم کی وہ تمام خاصیتیں بھرپور انداز میں موجود تھیں جو کسی شخص کو بھی پل بھر میں ہپناٹزم کر سکتی تھیں۔ جائیداد کے کاغذات کے معاملے میں بھی ننکا نے جس دیدہ دلیری سے جیلی ہونے کا اعتراف کر لیا تھا، وہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ کسی سے خوف زدہ ہونے کا عادی نہیں تھا۔ اس کو اپنے اوپر مکمل اعتماد اور اس خود اعتمادی نے اسے نڈر اور بے باک بنا دیا تھا۔ ننکا کے جانے کے بعد بھی شرافت حسین اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ ننکا ان کے دل و دماغ پر کسی بوجھ کی طرح طاری تھا۔ انہوں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنا چاہا، لیکن ہر بار ننکا کا تصور کسی اسیب کی طرح دوبارہ ان کے اعصاب پر مسلط ہو جاتا۔ آرام کی غرض سے وہ کچھ دیر تک اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹے رہے۔ شاہی دفینے کو حاصل کرنے کی خواہش ان کے دل میں رہ رہ کر کرتیں بدل رہی تھی، لیکن محض اس دفینے کی تلاش کی خاطر وہ اپنی ساکھ اور ملازمت کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ ننکا جیسے شیطان صفت آدمی کے قول و فعل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ایک سوال رہ رہ کر ان کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ ننکا نے جعلی کاغذات کا سہارا لے کر ان سے ملاقات کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس ملاقات کے پس منظر میں وہ ان سے کس بات کا طلبگار تھا؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے ارادے سے بیرونی احاطے میں بنے لان میں آئے تو وہ خادم دوبارہ ان کے سامنے آ گیا جس نے ننکا کی آمد کی اطلاع دی تھی اور اس سے ملاقات کا اصرار کیا تھا۔ شرافت حسین نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا تو وہ دبی زبان میں بولا، مجھے کچھ دنوں کی چھٹی درکار ہے صاحب، میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص وجہ؟ میرے چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چاچی بوڑھی ہے، وہ پوری طرح سے ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ دوپہر تک تو تم نے رخصت حاصل کرنے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شرافت حسین نے خادم کو گھورا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ خادم کی چھٹی مانگنے کی وجہ وہ نہیں وہ جو بیان کر رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا صاحب، ورنہ سنو، الہ آباد سے واپس میڈم کو الہ آباد سے واپس آ جانے دو، پھر میں تمہاری درخواست پر غور کروں گا۔ شرافت حسین نے خادم کی بات کاٹ کر کہا، آپ دفتر کے کسی چپڑاسی سے بھی کام چلا سکتے ہیں صاحب۔ خادم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرا فوری طور پر جانا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم ننکا سے بہت زیادہ خائف ہو۔ شرافت حسین نے اس کی دکھتی رگ کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو خادم کے چہرے پر خوف اور دہشت کے ملے جلے اثرات ابھرنے لگے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے صاحب، خادم نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا ننکا نے جاتے وقت تم سے کچھ کہا تھا؟ نہیں سرکار، لیکن اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا وہی میرے لیے بہت ہیں۔ خادم نے جواب دیا، میں موت سے نہیں ڈرتا، 10-12 آدمیوں کے درمیان سے گر جاؤں تب بھی فرار کا راستہ تلاش کرنے کی بجائے ان سے آخری دم تک جان پر کھیل کر مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن شیطانی اور گندی طاقتوں سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں۔
گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں صاحب، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے تمہارے پاس کہ ننکا اگر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وقتی طور پر تمہارے سامنے سے ہٹ جانے کے بعد وہ تمہیں بعد میں معاف کر دے گا؟ شرافت حسین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ننکا کے سلسلے میں کسی بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی سرکار، لیکن انسان اپنے بچاؤ کی خاطر کوئی نہ کوئی تدبیر تو ضرور اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل صبح میں اپنی درخواست پیش کروں گا۔ خادم کی باتیں سن کر شرافت حسین کے اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے اصرار کر کے ننکا کو شرافت حسین سے ملنے کی درخواست کی تھی اور اب وہی ننکا سے فرار حاصل کرنے کی خاطر چھٹی حاصل کر کے اس کی نظروں سے دور جانا چاہتا تھا۔ شرافت حسین کچھ دیر لان میں چہل قدمی کرنے کے بعد اپنی خوابگاہ میں آ گئے اور پھر یہ طے کر لینے کے بعد کہ انہیں ننکا سے کھلے عام نہیں ملنا چاہیے، انہوں نے لباس تبدیل کیا اور سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ عام طور پر وہ 10 بجے تک سو جانے کے عادی تھے، مگر اس وقت رات کے 11 سے اوپر کا عمل تھا اور نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ننکا کا تصور ان کے اوپر نیند کے درمیان حائل ہو رہا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ وہ ننکا سے اس رات نہ ملنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن کوئی غیر مرئی قوت تھی جو بار بار انہیں اس ملاقات کے لیے اکسا رہی تھی۔ کلاک نے رات کے 12 بجائے تو شرافت حسین نے غیر اختیاری طور پر بستر چھوڑ دیا۔ جلدی جلدی لباس تبدیل کیا، پھر کوٹھی کے عقبی دروازے سے نکل کر اس راستے پر قدم اٹھانے لگے جو مرگٹ کی سمت جاتا تھا۔ ان کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ خواب بیداری کی کیفیت سے دوچار ہوں۔ مرگٹ کا فاصلہ ان کی کوٹھی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ 15 منٹ بعد وہاں پہنچ گئے، لیکن ہنومان کے پرانے اور اجاڑ مندر کے پاس پہنچ کر وہ اس طرح چونکے جیسے کسی نے کچی نیند میں جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا ہو۔ کربو جوار کا جائزہ لینے کے بعد ان کے اعصاب کو ایک جھٹکا سا لگا۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ اس وقت عین اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ننکا نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شاید وہ ننکا کی پراسرار طاقت کا ہی کرشمہ تھا جو ان کے ذہن کی سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں سلب کر کے انہیں ہنومان کے پرانے مندر تک گھسیٹ لایا تھا۔ شرافت حسین کا جسم پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ گپ اندھیرے میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہنومان کے پرانے مندر کے دروازے خوفناک آواز میں چرچرائے تو شرافت حسین خوف اور دہشت کے مارے اچھل پڑے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر دیکھا تو ننکا کا پراسرار وجود تریکی میں کسی اسیب کی طرح لہراتا بل کھاتا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کون ہے؟ شرافت حسین نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ننکا ہوں سرکار، آپ کا سیوک، آپ کے چرنوں کی دھول۔ ننکا لبکتا ہوا قریب آ کر کھردری آواز میں بولا۔ اندھیرے میں ان کی خون آلود روشن آنکھیں پہلے سے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بھیانک اور خوفناک لگ رہی تھی۔ ننکا، شرافت حسین نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ مناسب ہوگا کہ تم نے جس مقصد کے لیے یہاں ملنے کی خواہش کی تھی وہ کم سے کم الفاظ میں بیان کر ڈالو۔ آپ مجھے بیعقل نظر آ رہے ہیں سرکار، ننکا نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ کس بات کی چنتا آپ کو ستا رہی ہے؟ میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کوئی تیسرا شخص مجھے اور تمہیں اس ویرانے میں راز و نیاز کرتے دیکھے۔ اسی کارن تو میں نے آپ کو اتنی رات کے یہاں بلایا تھا، ننکا نے یقین دلاتے ہوئے جواب دیا۔ بے فکر ہو جائیے سرکار، اس سمے یہاں کوئی پنچھی بھی بسیرا کرنے نہیں آتا، اور جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو کوئی جنگلی درندہ بھی ادھر آنے کی بھول نہیں کرے گا۔ جیون بڑی انمول چیز کا نام ہے، جان بوجھ کر کون موت سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے؟ پھر بھی ہمارے لیے احتیاط ضروری ہے، شرافت حسین نے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولے، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ہمارے دفتر کی گمشدہ فائل کا پتہ چلا لو گے؟ آپ سیوک کو موقع تو دیں سرکار، ننکا نے سرگوشی کی۔ ایک گمشدہ فائل کیا، آپ کی اور بھی بہت ساری منوکامنائیں پوری ہو جائیں گی، کوئی اچھا ادھوری نہیں رہے گی۔ کیا مطلب؟ میں پرانے قلعے کی اس شاہی خزانے کی بات کر رہا ہوں سرکار، جس نے آپ کے من میں بھی کھلبلی مچا رکھی ہے۔ ننکا کا لہجہ مہنی خیز تھا۔ شاہی دفینے کا نام سن کر شرافت حسین چونکے۔ ننکا کو ان کے دل کی بات کس طرح معلوم ہو گئی یہ سوچ کر انہیں حیرت ہوئی۔ وہ ننکا کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تمہیں سے خزانے کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن چھوڑیے سرکار، جب آپ یہاں تک چل کر آئے ہیں تو پھر کھل کر بات متروں جیسی کریں۔ ننکا اپنے غلیظ ہونٹوں پر مکرو سی مسکراہٹ بکھیر کر بڑے رازداری سے بولا، ریاست کے باسیوں کا یہ خیال غلط نہیں ہے کہ میں نے دیوی دیوتاؤں کے نام پر کٹھن تپسیا اور جاپ کر کے کچھ شکتی بھی پراپت کر لی ہے۔
مجھے اس بات کا پتہ بھی اپنی شکتی سے چلا ہے کہ آپ کے من میں بھی شاہی خزانے کو حاصل کرنے کی تڑپ موجود ہے، پرنتو ننکا نے دوستی کا ہاتھ ملائے بغیر آپ اس دن کو نہیں پا سکیں گے جس کے کارن اب تک سینکڑوں منش اور بڑے بڑے بلوان زور لگا چکے ہیں۔ شرافت حسین گنگ ہو گئے۔ ننکا اتنی آسانی سے دوسروں کے دلوں کی بھید بھی جان لیتا تھا، یہ بات ان کے لیے کچھ کم حیرت انگیز نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں قابو پاتے رہے۔ انہیں بڑی شدت سے اپنی اور ننکا کی حیثیتوں کا نمایاں فرق کا احساس تھا۔ ننکا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے بعد تحصیل کے لوگوں کی نظروں میں آ کر وہ ان کی چہم گوئیوں کا سبب بھی بن سکتے تھے، ان کی شہرت کو دھچکا بھی پہنچ سکتا تھا، مگر شاہی دفینے کی لالچ انہیں ننکا کی شخصیت میں دلچسپی لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ تھوڑے توقف کے بعد کسی آخری نتیجے پر پہنچ کر بولے، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ قلعے میں شاہی خزانہ ابھی تک موجود ہے؟ اوشیہ ہوگا، ننکا نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں نے اس کے کارن بڑے پاپڑ بیلے ہیں سرکار، وشواس نہ ہو تو آپ کے قریب آنے کی کوشش بھی نہ کرتا۔ اور کیا تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم دونوں مل کر اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ شرافت حسین نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں سرکار، ننکا نے ہلکا سا طنز کیا۔ اگر مجھے اس بات کا وشواس ہوتا کہ میں آپ کے بغیر کروڑوں کا دن حاصل کر لوں گا تو پھر مجھے آپ کو باغیدار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات معقول تھی۔ شرافت حسین سے ملاقات کی خاطر ننکا نے جو بہانہ تراشا تھا اس کے پس منظر میں اس کی کسی نہ کسی خواہش کو ضرور دخل رہا ہوگا۔ ننکا نے کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ شرافت حسین کے جسم میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ننکا شکتی اور سفلی عمل کا ماہر ہونے کے باوجود میرے بغیر شاہی دفینے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شرافت حسین کے ذہن میں یہ خیال ابھرا تو خزانے کو حاصل کرنے کی خواہش اور شدید ہو گئی۔ انہوں نے ننکا کو مزید خریدنے کی خاطر دریافت کیا، کیا تم نے اپنی طاقت کے ذریعے اس بات کا بھی سراغ لگا لیا ہے کہ شاہی دفینہ قلعے کے کس حصے میں اور کہاں پر دفن ہے؟ اسی کارن تو میں آپ سے گٹھ جوڑ کر رہا ہوں سرکار۔ ننکا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بڑی آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ شرافت حسین چونکے۔ آپ کو ایک عمل کرنا ہوگا جو میں نہیں کر سکتا۔ ننکا نے سرگوشی کی۔ اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو گئے تو ہم دنیا کے کسی حصے میں بھی دفن خزانے کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ آپ کے دفتر کی گمشدہ فائل بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم جس بات کو معلوم کرنا چاہیں گے معلوم کر سکیں گے۔ کیا تم وہ عمل بذات خود نہیں کر سکتے؟ شرافت حسین نے ننکا کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ مجھے امید تھی کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گے۔ ننکا ایک ٹھنڈی اور طویل سانس لے کر بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ سرکار کہ آپ کا یہ سیوک سفلی عمل کا ماہر ہے، اور آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ سفلی عمل کرنے والے کو گندا اور غلیظ بھی رہنا پڑتا ہے اور گند اور غلاظت بھی کھانی پڑتی ہے۔ جو عمل ہمیں اب کرنا ہے وہ دوسرے طریقے کا ہے جسے میں نہیں کر سکتا۔ آپ ہمت کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، لیکن کیا میرے علاوہ کوئی تیسرا آدمی ایسا ممکن ہوتا تو میں آپ کی بجائے اس تیسرے آدمی کو زیادہ آسانی سے رام کر سکتا تھا۔ ننکا نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے کالے علم کے زور سے یہ بات معلوم کی ہے کہ وہ عمل صرف اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ شرافت حسین نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ننکا نے اتنی کچی گولیاں بھی نہیں کھیلی ہیں سرکار کہ دوستی پکی کیے بغیر کروڑوں کے دن کا راز کسی اور کو بتا دیں۔ میں سمجھا نہیں۔ اس بار شرافت حسین نے ننکا کو تیز نظروں سے گھورا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم دونوں کی اس عمل سے پہلے ایک دوسرے کو اس بات کا وشواس دلانا ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے سے مکر فریب نہیں کرے گا، ننکا نے بے حد کھردرے انداز میں کہا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، میں آپ کا سیوک آپ کے چرنوں کی دھول ہوں سرکار، لیکن ہمیں دوستی کے بندھن میں بندھنے کے کارن اپنے دھرم کی کسی بڑی پستک یا دیوی دیوتاؤں کی سوگند کھا کر اس بات کا وچن دینا ہوگا کہ ہم کسی بھی حالت میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے اور عمل میں کامیاب ہونے کے بعد آدھے آدھے کے باغیدار ہوں گے۔ شرافت حسین نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی غیر مذہب کے ساتھ بڑی چیز کی قسم کھا کر حصہ دار بننے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن شاہی دفینے کا لالچ ایسا تھا کہ وہ اندر سے ڈل مل
یقین بھی ہو رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ نکتہ بار بار ابھر رہا تھا کہ وہ اس وقت ننکا سے مخاطب تھے جو بری تحصیل میں اپنی کالی طاقتوں کی وجہ سے کسی شیطان کی طرح مشہور تھا۔ لوگ اس کے سائے سے بھی کتراتے تھے۔ انہیں یہ بھی خیال پریشان کر رہا تھا کہ جو شخص گندی اور غلیظ چیزیں کھا سکتا ہے وہ کسی وقت اپنے وعدوں سے منحرف بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود خزانے کا لالچ انہیں ننکا سے دوستی پر اکسا رہا تھا۔ ننکا کی سرخ پر اسرار آنکھیں شرافت حسین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر شاید وہ ان کی آنکھوں کا سحر ہی تھا جس نے شرافت حسین کو تسخیر کر لیا تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے بڑی چیز کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا کہ وہ خزانے کے حصول میں ننکا کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ یا فریب نہیں کریں گے۔ بعد میں ننکا نے بھی دیوی دیوتاؤں کی لمبی چوڑی قسمیں کھا کر شرافت حسین کو یقین دلا دیا کہ وہ ان کے ساتھ کبھی دغا یا فریب سے کام نہیں لے گا۔ پھر دونوں نے ہاتھ ملایا اور ضروری عہد و پیمان کرتے رہے۔ اب بتاؤ مجھے کیا عمل کرنا ہوگا؟ شرافت حسین نے وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے بے چینی سے دریافت کیا۔ جواب میں ننکا کے مکروہ ہونٹوں پر ایک غلیظ مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ شرافت حسین کے کچھ اور قریب ہو کر اس عمل کے بارے میں تفصیل بتانے لگا جس سے گزرنے کے بعد وہ شاہی دفینے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ شرافت حسین نے عمل کی تفصیل سنی تو دم بخود رہ گئے۔ ان کا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا۔ ننکا نے جو عمل بتایا تھا، خوف اور دہشت کی سرد لہر ان کے پورے وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ ننکا کو یوں سہمی سہمی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی معمول اپنے عمل کو دیکھتا ہے۔ شرافت حسین خاصی دیر تک گم سم کھڑے ننکا کی سحر آلود نگاہوں میں دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے چونک کر خوفزدہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ انہیں یکلخت یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں کوئی تیسرا شخص قریب کھڑا ان کی باتیں تو نہیں سن رہا۔ خوف اور دہشت کے مارے ان کے سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تنفس کی رفتار بتدریج تیز ہو رہی تھی۔ دھیرج سرکار، دھیرج، ننکا نے شرافت حسین کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے ٹھوس آواز میں کہا۔ ابھی سے اگر آپ نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ چنتا کس بات کی ہے سرکار؟ ننکا جو آپ کے ساتھ ہے، کیا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا؟ شرافت حسین نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خوفزدہ آواز میں ننکا کو مخاطب کیا۔ کیول یہی ایک راستہ ہے سرکار جس پر اب آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اس بار ننکا نے بڑی پراسرار سنجیدگی سے تہمکانہ انداز اختیار کیا۔ ایک بات اور کان کھول کر سن لیجیے۔ اب اگر آپ نے قدم پیچھے ہٹائے تو آپ کو اپنی کسی بہت عزیز چیز سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ شرافت حسین بے بسی کے عالم میں تھوک نگل کر رہ گئے۔ ننکا کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق شرافت حسین کو ایک ہوش مند مگر کم سن بچے کو اپنی حویلی نما سرکاری کوٹھی کے کسی ویران کمرے میں اس وقت تک قید رکھنا تھا جب تک وہ قریب المرگ نہ ہو جاتا۔ ننکا نے اس بات کی بھی بڑی سختی سے تاکید کی تھی کہ جس کمرے میں بچے کو بند رکھا جائے گا وہاں سورج کی ایک مدھم سی کرن بھی داخل نہ ہو سکے۔ صرف بجلی کے سرخ رنگ کی مدھم روشنی بوقت ضرورت کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ننکا نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس معصوم بچے کو صرف ایسی میٹھی چیزیں زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھلائی جائیں جس سے اس کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہو، مگر اسے پانی کی ایک ایک بوند سے بھی محروم رکھا جائے۔ نمک اور نمکین چیزیں بھی نہ دی جائیں۔ پھر جب بچہ پیاس کی شدت سے دم توڑنے لگے تو کسی تیز شکاری چھری یا چاقو سے اسے ذبح کیا جائے اور اس کے دل کو چیر کر اس کے خون سے پاک اور صاف روئی کی جتنی مقدار ممکن ہو تر کر لی جائے۔ بعد کا عمل ننکا نے خون آلود روئی کے حصول کے بعد بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ ننکا، شرافت حسین نے بڑی مشکلوں سے زبان کھولنے کی کوشش کی۔ تم جانتے ہو کہ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں۔ میرے بیوی بچے فی الحال الہ آباد گئے ہوئے ہیں لیکن ایک دو دن میں واپس آ جائیں گے۔ ان کی موجودگی میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں سرکار، پرنتو اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ نے بڑی چیز کی سوگند کھائی ہے۔ اس سوگند کو توڑنے کی صورت میں آپ کو اپنی پتنی یا اپنے بالک سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ ننکا نے ٹھوس آواز میں ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہا۔ منش تو ایک سندری کے پریم روگ میں الجھ کر بڑے سے بڑا بلیدان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ شاہی خزانہ تو سینکڑوں ناریوں کے کومل شریر سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ زیادہ سوچ وچار مت کیجیے سرکار۔ اگر شبھ گھڑی بیت گئی تو ننکا کی کالی شکتی بھی آپ کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گی۔ آپ کو اپنی پتنی یا بالک میں سے کسی ایک کو اپنی سوگند کے کارن بھینٹ چڑھانا ہوگا۔ تم کہیں مجھے ڈرانے کی خاطر ہولناک باتیں تو نہیں کر رہے ہو؟
شرافت حسین نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ پھر بولے، ایک بات تم بھی ذہن نشین کر لو، اگر میری بیوی یا بچے کو نقصان پہنچا تو تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ چھی 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 مہاراج، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سرکار، ننکا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں کالی اور درگا کی سوگن کھا کر آپ کو وچن دے چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب نہیں کروں گا۔ بچہ کہاں سے دستیاب ہوگا؟ شرافت حسین نے کچھ لمحے توقف کے بعد سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ آپ کا سیوک فراہم کر دے گا، ننکا جلدی سے بولا۔ اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بچہ اپنی تحصیل کا نہیں ہوگا، میں کسی اور قریبی بستی یا گاؤں سے اٹھا لاؤں گا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اس بچے کو میں اپنی ہی کوٹھی میں رکھوں؟ شرافت حسین نے وضاحت طلب کی۔ کسی اور محفوظ جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا؟ جگہ کی کوئی قید نہیں سرکار، لیکن اگر بچہ کسی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا تو سارا کھیل الٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری میری ہوگی۔ مجھے پورا وشواس ہے سرکار کہ آپ ضرور سفل ہوں گے، اور اس کے بعد مایا دیوی ہماری مٹھی میں ہوگی، ننکا بڑے اعتماد سے بولا۔ شرافت حسین رات کے 3 بجے تک مندر کے قریب رات کے پرہول اندھیرے میں کھڑا ننکا سے راز و نیاز کی باتیں کرتا رہا، پھر گھر واپس آ گیا۔ اپنی کوٹھی میں داخل ہونے کی خاطر اس نے ایک بار پھر عقبی راستے کو ترجیح دی تاکہ چوکیدار کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ اپنی خوابگاہ میں پہنچ کر شرافت حسین نے قدرے اطمینان کا سانس لیا، جلدی لباس تبدیل کر کے سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹے، مگر اس رات نیند ان کی بوجھل آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تمام رات وہ بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ کئی بار ان کے ذہن نے مشورہ دیا کہ وہ ننکا کی باتوں کو یکسر فراموش کر کے اس عمل سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، لیکن پھر بیوی اور بچے کے خیال سے ان کا دل دھڑکنے لگتا۔ ہو سکتا تھا کہ ننکا نے انہیں محض خوف زدہ کرنے کی خاطر عمل نہ کرنے کی صورت میں خطرناک نتائج کا ایک فرضی رخ دکھانے کی کوشش کی ہو، لیکن ان کے باوجود شرافت حسین پوری طرح ننکا کے سحر میں گرفتار ہو چکے تھے۔ کچھ ننکا کی شیطانی قوتوں کا خوف تھا اور کچھ خزانے کے حصول کی خواہش جس نے انہیں ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ ٹھوس ارادوں کے مالک ہونے کے باوجود غیر متوازن صورتحال کے تانے و بانوں میں الجھ کر بے بسی کا شکار ہو گئے تھے، اور اس وقت کو برا بھلا کہہ رہے تھے جب خادم کے اصرار پر وہ ننکا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ اس ملاقات میں ان کی ذاتی خواہش کو بھی دخل تھا جسے خادم کے اصرار نے بھڑکا دیا تھا۔ ننکا نے جو عمل بتایا تھا اس کے ممکنہ نتائج کے مختلف سنگین پہلو شرافت حسین کے ذہن کو رہ رہ کر پریشان کر رہے تھے۔ ان کی کیفیت کسی ایسے شخص سے مختلف نہیں تھی جو اپنی منزل کی طرف بڑھتے بڑھتے راستے میں اچانک کسی دلدل میں پھنس گیا ہو۔ اس دلدل سے نکلنے کی خاطر وہ جتنی ذہنی جمناسٹک کر رہے تھے اتنے ہی الجھتے چلے جا رہے تھے۔ آنے والے لمحوں کی ہولناک پہلوؤں نے انہیں اعصابی طور پر بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ پھر اس کشمکش میں کب ان کی آنکھ لگی اور کب وہ دنیا و معاشرت سے بے خبر ہو کر سو گئے، اس کا انہیں بالکل علم نہیں ہو سکا۔ ننکا کی آواز مارٹینا کے منہ سے سن لینے کے بعد ہنری کے سارے کسبل نکل گئے تھے۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، اس کے ذہن میں چنگاریاں چٹک رہی تھیں۔ ننکا کی پراسرار قوتوں نے صرف مارٹینا سے جسمانی رشتہ نہیں جوڑا تھا، اس کی روح پر بھی پوری طرح قابض ہو گیا تھا۔ یہ بات ہنری کے لیے خطرے کے الارم سے کم نہیں تھی۔ وقتی طور پر دوسرے انگریز افسروں کی طرح ہنری بھی مصلحت سے کام لے کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کا ذہن اب بھی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خدشہ اس بات کا تھا کہ ننکا جب چاہے گا مارٹینا کے جسم پر اپنا پراسرار اور ناپاک تسلط قائم کر کے اس کی آنکھوں سے ہنری کے ایک ایک عمل کا جائزہ لے سکتا ہے، اس کی باتوں کو سن سکتا ہے، اور پھر ہنری کی دشمن کش پالیسی سے آگاہ ہونے کے بعد تحصیل کے لوگوں کو اپنے حق میں ہموار کرنے کی خاطر ہنری کی خفیہ اور خطرناک چالوں سے بھی قبل از وقت خبردار ہو سکتا ہے۔ ہنری نے اپنے ذہانت اور چال بازیوں سے جو مقام سالہ سال کی کوششوں کے بعد حاصل کیا تھا، وہ اسے پل بھر میں ہاتھ سے نکلتا محسوس کر کے تلملا اٹھا۔ ننکا نے مارٹینا کی زبانی جو کچھ کہا تھا وہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ ہنری بھی دوسرے انگریزوں کی طرح کھاؤ پیو اور عیش کرو کا قائل تھا۔ یہ موقع اسے گورنر جنرل کے قریب رہنے کی وجہ سے حاصل تھا۔ چنار گڑھ کے چپے چپے میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ دور دراز کے علاقے سے بڑے بڑے افسران محض گورنر جنرل سے ملاقات کرنے کی غرض سے آتے تھے اور ہنری کی خوشامد کرتے تھے۔ ننکا کے اچانک درمیان میں آ جانے سے اس کی بنی بنائی ساکھ خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ ہنری اس وقت مارٹینا کے خوبصورت اور گزار جسم کے توبہ شکن نشیب و فراز کو بڑی حقارت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
پہلے اسے ننکا اور مارٹینا کے درمیان ناجائز تعلقات پر اعتراض تھا۔ وہ خود دوسری حسین عورتوں پر اپنا پورا حق سمجھتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو کسی اور کی آغوش میں دیکھنا ہنری کے لیے سوہانے روز سے کم نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے جسم کی ایک ایک رگ میں خالص انگریزی خون دوڑ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ اس کی ماں نے بھی اس کے باپ سے چوری چھپے کسی اور سے تعلقات قائم کر لیے ہوں، لیکن وہ تیسرا خون بھی کسی انگریز کا ہی رہا ہوگا۔ ہنری کو اپنے خون پر فخر تھا، لیکن مارٹینا کے خون میں ایک غلیظ اور ناپاک ہندوستانی کے خون کی آمیزش اسے پسند نہیں تھی۔ دوسرے انگریزوں کی طرح ہنری بھی اس فن سے بخوبی واقف تھا کہ حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں تو وقتی طور پر پالیسی تبدیل کر کے سچویشن کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مطلب کی خاطر کسی کو عارضی طور پر گھٹنے ٹیک دینا بھی اس کے لیے کوئی شرمناک فعل نہیں تھا۔ محکوم بن کر حاکم کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور پھر اپنی حاکمیت قائم کرنا، یہی اس نے اپنے آباء و اجداد اور اپنی قوم سے سیکھا تھا۔ خاصی دیر تک وہ اپنی جگہ خاموش کھڑا مارٹینا کو گھورتا رہا اور خون کے گھونٹ حلق کے نیچے اتارتا رہا۔ پھر اس نے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور کیا۔ اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر مارٹینا کو ننکا کے ساتھ رنگ رنگلیاں منانے کا موقع دے کر وہ اپنے ڈگمگاتے قدموں کو کسی اور پالیسی سے دوبارہ جما سکتا تھا۔ ننکا کی پراسرار کالی طاقتوں سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے فوری طور پر ننکا اور مارٹینا کے تعلقات سے چشم پوشی روا رکھنے کا پروگرام مرتب کر لیا۔ اس خیال کے پیش نظر اس نے ایک نئی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ننکا کو دوستی کی دعوت دی تھی، لیکن ننکا نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس سے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مارٹینا اس کی حفاظت میں ہے، اور اگر ہنری نے اس کے درمیان کوئی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام مادھو لال سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ اسی جملے کی باز گشت ہنری کو کسی نئی پالیسی اختیار کرنے پر اکسا رہی تھی۔ وہ براہ راست ننکا سے مفاہمت کرنے پر مجبور تھا، لیکن اس کی خباثتوں کو کھلی چھٹی دے کر اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ وہ مارٹینا کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے، لیکن اسے فوراً ہی خود اپنے خیال کی تردید کرنی پڑی۔ طلاق کے بعد اگر مارٹینا چنار گڑھ میں رہ کر ننکا کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتی تو اس میں ہنری کی کافی سبکی ہو جاتی۔ ہنری کسی زخمی اور خونخوار درندے کی مانند اپنے ہونٹ چباتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال بڑی تیزی سے ابھرا، لوہے کو کاٹنے کی خاطر لوہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ہنری کے ذہن میں بابا رحیم نام بجلی بن کر کوندا۔ بابا رحیم ایک صوفی بزرگ تھے جو پرانے قلعے کے دامن میں ایک نیم پختہ مکان میں رہتے تھے۔ ان کے حلقہ عقیدت میں ریاست کے بااثر لوگ بھی تھے اور عام افراد بھی بابا رحیم کی روحانی قوتوں سے فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔ ہنری کو اس بات کا علم اپنے معتبر لوگوں کے ذریعے بخوبی ہو چکا تھا کہ ننکا جو چنار گڑھ میں کالے بخار کے نام سے مشہور تھا، وہ بھی خود کو بابا رحیم کے آستانے سے دور ہی رکھتا تھا۔ ریاست کے عام لوگوں نے بھی کبھی ننکا کو بابا رحیم کے مکان کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی مشہور تھی کہ ریاست کے لوگوں کے اصرار کے باوجود ابھی تک بابا رحیم نے بھی ننکا کی سرزش کی خاطر کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ وہ لوگوں کی داد فریاد سنتے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتے، وہی دونوں جہانوں کا مالک، مشرق اور مغرب کا بے تاج بادشاہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، ہماری جانیں بھی اسی کے رحم و کرم کی محتاج ہیں۔ اس کی کتاب پر عمل کرو، نجات کا راستہ وہی ہے جو اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، جو مانگتا ہے اسی سے مانگو، وہ ہر چیز پر قادر ہے، باقی سب فریب ہے، دھوکہ ہے۔ جس مکان میں بابا رحیم کا آستانہ قائم تھا وہ سرکاری زمین تھی جس پر کسی مکان یا دوسری عمارت کی تعمیرات کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک دن اچانک ریاست کے لوگوں نے وہاں ایک نیم پختہ مکان کھڑا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس مکان کے بارے میں ریاست کے طول و عرض میں چہم گوئیاں ہو گئیں۔ بات انگریز سرکار تک پہنچی تو بلڈوزر حرکت میں آ گئے۔ کس نے اور کب اس مکان کو تعمیر کرایا، یہ بات کسی کے علم میں بھی نہیں تھی۔ حیرت اور تعجب کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اس مکان میں کوئی بندہ بشر بھی نہیں رہتا تھا، کسی نے اس کے سلسلے میں کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا۔ بہرحال سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی، مکان کو زمین بوس کر دیا گیا اور اس کے تمام ملبے کو بحق سرکار ضبط کر لیا، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے ریاست کے لوگوں کو، سرکاری مشینری کو بھی گشت بدنداں کر دیا۔ بابا رحیم کہ اس آستانے کو سرکاری حکم پر 15 روز کے اندر 7 بار توڑا گیا اور اس کا ملبہ اٹھوایا گیا، لیکن ہر بار سخت پہرے اور کڑی نگرانی کے باوجود وہ مکان حیرت انگیز طور پر دوبارہ اپنی جگہ پر تعمیر نظر آنے لگتا۔ پھر ریاست کے لوگوں نے
بزرگوں نے ہنری سے ملاقات کی اور ہنری نے اس کے بے حد اصرار کے بعد اس مکان کو اس شرط پر قائم رہنے دیا کہ وہاں اگر کسی دوسری جگہ کو گھیر کر تعمیر کی کوشش کی گئی تو وہ اس مکان کو بھی ڈھیر کرا دے گا۔ ہنری کے اس حکم کے بعد اچانک اس مکان میں ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا گیا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی لیکن وہ قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں صلح و آتشی رنگ چھلکتے تھے۔ وہ بہت نرم سخن اور خوش گفتار شخصیت